تؤثر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تؤثر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ عالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منهم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع الامہ والقیاس فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك طريق تخریج الاحکام. البحث بسم الاول اللہ في الرحمن الرحیم. ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے صاحب کتاب کے احوال، اس کتاب کا موضوع، وہ کتاب کس فن میں ہے اور اس کی غرض و غایت یہ جان لینی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم صاحب کتاب کے احوال لیتے ہیں. بعض حضرات ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کام انجام دے کر بھی اپنے نام کا اظہار پسند نہیں کرتے. انہی برگزیدہ اور خدا رسیدہ خدا ترس بزرگوں میں سے صاحب اصول الشاشی ہیں کہ اصول فقہ میں اہم ترین کتاب تصنیف کی، لیکن بحیثیت مصنف اپنے نام کا اظہار نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آج تک یقین کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مصنف اصول الشاشی کا اسم گرامی کیا ہے اور ان کا تعارف کیا ہے. تاہم بعض حضرات علماء کرام نے آپ کا نام اسحاق ابن ابراہیم الشاشی السمرقندی، اسحاق ابن ابراہیم الشاشی السمرقندی، جن کی وفات 325 سن ہجری 325 میں ہے، اور کنیت ان کی ابو ابراہیم کہی گئی ہے. کتاب کا ایک نام صاحب کشف الظنون نے کتاب الخمسین بھی کہا ہے، یعنی اصول الشاشی نہیں بلکہ کتاب الخمسین. اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اس کتاب کی تصنیف کے وقت مصنف کی عمر 50 سال تھی، اس لیے اس کتاب کو کتاب الخمسین کے ساتھ موسوم کر دیا گیا ہے. اور صاحب کشف الظنون نے مصنف کا نام نظام الدین شاشی فرمایا ہے. تو گویا کہ دوسرا قول ہو گیا نظام الدین شاشی، پہلا قول ہو گیا اسحاق ابن ابراہیم الشاشی السمرقندی. تو صاحب کشف الظنون کے مطابق مصنف کا نام نظام الدین شاشی، اور وجہ تسمیہ کے سلسلے میں بعض حضرات یوں بھی کہتے ہیں کہ 50 دن میں یہ تصنیف کی گئی تھی، اس لیے اس کتاب کا نام کتاب الخمسین رکھا گیا ہے. تو کتاب الخمسین کی دو وجہ تسمیہ ہو گئی. نمبر 1 50 سال کی عمر میں لکھی اس وجہ سے، اور نمبر 2 50 دن میں لکھی گئی اس وجہ سے اس کو کتاب الخمسین کہتے ہیں. بہرکیف یہ صاحب کتاب کے احوال مختصراً. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اصول شاشی کون سے فن میں ہے، تو کہا کہ اصول فقہ میں. اور اصول فقہ کی تعریف کیا؟ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو. مطلب یہ ہے کہ جن قواعد کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہو، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے. جن قواعد کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہو، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے. دوسری چیز اصول فقہ اس کی غرض و غایت. تو غرض و غایت کیا ہے؟ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا. احکام شرعیہ کو ادلہ
तफसीलिया से जानना और मसाइल के इस्तिंबात के कवायद को मालूम करना। मसाइल के इसका मतलब क्या हुआ? अज़िल्ला शरइया का मतलब अहकाम शरइया यानी जो शरई अहकाम है उनको तफसीली दलाइल से जानना। हुक्म शरई, जायज, नाजायज, हलाल, हराम, फर्ज, वाजिब, उनको अदिल्ला तफसीलिया यानी तफसीली दलाइल से जानना। जी समझे? जी। अहकाम शरइया को अदिल्ला तफसीलिया से जानना यानी अहकाम शरइया को दलाइल तफसीलिया से जानना और मसाइल के इस्तिंबात के कायदों को मालूम करना। ये उसूल फ़िक़ह की गर्ज़ व गायत है। और तीसरी चीज़ मौजू। मौजू उसूल फ़िक़ह का मौजू, उसके बारे में एक कौल ये है कि सिर्फ दलाइल है, दूसरा कौल ये है कि सिर्फ अहकाम है, और तीसरा कौल ये है कि दलाइल और अहकाम का मजमुआ ये उसूल फ़िक़ह का मौजू है। और यही राजिह कौल है, क्योंकि उसूल फ़िक़ह में जहाँ अहकाम से बहस की जाती है वहाँ उसके दलाइल से भी बहस की जाती है। तो इस माना कर ये तीसरा कौल राजिह होगा। तो मौजू के मुतालिक तीन कौल हैं। नंबर एक, उसूल फ़िक़ह का मौजू सिर्फ दलाइल यानी उसमें सिर्फ दलाइल के मुतालिक बात होगी। नंबर दो, उसूल फ़िक़ह का मौजू अहकाम यानी अहकाम के मुतालिक बात होगी। और नंबर तीन, अहकाम भी और दलाइल दोनों ही, और ये ज़्यादा राजिह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने बुलंद किया मुमिनीन के मर्तबे को अपने मुकर्रम खिताब के साथ। मुकर्रम खिताब यानी मोमिनीन का मर्तबा जो बुलंद किया वो इशारा है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना। तो अंतुमुल अअलौन में इस उलूवे मर्तबत की तरफ इशारा है, उलूवे मंजिलत की तरफ इशारा है। बिकरीमी खिताबी ही, तो बजा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने हम प्यारों को खिताब किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। तो गोया कि ये मुअज़्ज़ज़ खिताब है, मुकर्रम खिताब है। खिताबात का असर पड़ता है हाजिरीन पर और सुनने वालों पर। अगर आप अपने प्यारों से कहे, अपने शागिर्द से कहे, अपने बेटे से कहे और नालायक पानी पिला, तो लाएगा लेकिन हारे जी, पानी तो पिला देगा लेकिन हारे जी। अगर आप कहो प्यारे पानी पिला दो, कौन पिलाएगा प्यारा, तो दौड़कर खुशी से पानी लाएगा। तो इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चाहने वालों को खिताब किया है, और उसके बरक्स जिनको नहीं चाहा जाता उनसे या अय्युहल्लज़ीना कफरू खिताब किया गया है और नालायकों। तो करीम खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तरफ इशारा है। व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबिही, और बुलंद किया, आला का माना भी बुलंद किया और रफ़ा का माना भी बुलंद किया, और बुलंद किया उसकी किताब के मानी के जानने वालों के दर्जों को। ये इशारा है अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान जो सूरह हुस्रा में आया है, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं। तो ऑलरेडी ईमान वालों में तो आ गए थे, लेकिन वल्लदीन ऊतुल इल्म ला करके उनके दर्जे को बुलंद किया है। वखस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व थवाबिही, और खास किया उनमें से इस्तिंबात करने वालों को दुरुस्तगी और उसकी सवाब की ज़ियादती के साथ, इसाबत हक की ज़ियादती और सवाब की ज़ियादती के साथ खास किया उनमें से इस्तिंबात करने वालों को। यहाँ एक नुक्ता उठाया गया है, और वो नुक्ता ये है कि पहले आला लाए हैं, उसके बाद रफ़ा लाए हैं, उसके बाद खस्स लाए हैं। आला ये कौन से दर्जे में आता है? पहले नाकिस, अला यालू, अला यालू, और रफ़ा कौन से दर्जे में आता है? सही, नहीं सही सही है? हाँ सही सही। और खस्स मुदाफ में आता है, खस्स मुदाफ में आता है। तो यहाँ नुक्ता ये निकाला है कि
اعلیٰ ذکر کیا جو صرفی اعتبار سے ناقص ہے تو لام کی جگہ حرف علت ہے، تو علماء کے لیے رفع فعل کا ذکر کیا جو صحیح ہے یعنی حرف علت سے خالی ہے، اور مجتہدین اور مستنبطین کے لیے خص کا لفظ ذکر کیا جو مضاف ہے، یعنی دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو گویا عام مومنین اگرچہ نور ایمان سے منور ہے مگر علماء کے مقابلے میں ناقص ہے، تو اعلیٰ منزلت المؤمنین، تو وہ نقص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اعلیٰ لائے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ، جی جی عام مومنین اگرچہ نور ایمان سے تو منور ہے مگر علماء کے مقابلے میں تو ناقص ہی ہے نا، تو پہلے ناقص لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور علماء کرام اگرچہ جہالت کی بیماری سے تو صحیح ہوتے ہیں، جہالت کی بیماری سے صحیح ہے اس لیے رفع، لیکن مجتہدین کے جو ثواب ہے اور اجر ہے دوہرے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں، تو رفع فعل صحیح لا کر علماء کے جہل کی بیماری سے صحیح ہونے کو بیان کیا ہے کہ علماء جہل کی بیماری سے صحیح ہے لیکن مضاعف اجر سے محروم ہے، تو خص فعل مضاف لا کر کے مجتہدین کے اجر مضاف کی طرف اشارہ کر دیا ہے، کیونکہ خص مضاف ہے نا، تو مجاہدین کا مجتہدین کا اجر بھی گویا کہ مضاف ہوگا بمزید الاصابۃ و ثوابہ۔ والصلاة علی النبی و اصحابہ، رحمت کاملہ نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلام ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے احباب پر۔ یہاں سلام کا جو لفظ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے لایا گیا ہے تو امام صاحب کے ساتھ فرق عقیدت اور غایت درجہ محبت کی وجہ سے بے ساختہ ان کے قلم سے نکل گیا ہے۔ باب عقیدت میں اور محبت میں یہ چیزیں جائز ہوتی ہے، تو والسلام علی ابی حنیفہ ذکر کیا، اس سے مصنف پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں امام ابو حنیفہ تو تابعی ہے اور ان کے لیے استعمال ہو گیا ہے۔ جی۔ حمد و صلاۃ کے بعد اصول الفقہ 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ تعالی یعنی قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث مبارکہ، اور نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، ضروری ہے ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا تاکہ اس کے ذریعے احکام کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ضروری ہے، لابد ضروری ہے، من البحث بحث کرنا، فی کل واحد من هذه الاقسام، من هذه الاقسام سے ترجمہ کریں گے ان اقسام میں سے ہر ایک میں، یعنی کتاب اللہ تعالی میں بھی بحث کرنا ضروری، سنت رسول میں بھی بحث کرنا ضروری، اجماع امت میں بھی بحث کرنا ضروری، قیاس میں بھی بحث کرنا ضروری۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے اس کے ذریعے، یعنی اس بحث کے ذریعے احکام کے نکالنے کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر بقیہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ اچھا، آئندہ سے پھر رمضان کے میں ترتیب